میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی میدان کربلا میں ظاہر ہونے والی کرامات سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت: جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، وہ جب اللہ پاک سے ملاقات کرے گا تو اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی اس طرح بکواس کرنے لگا: اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجا رضی اللہ عنہ نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے اس منہ پھٹ بدلگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی: اے رب قہار، اس شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا۔ بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی: یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ گستاخ و بد لگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے کہا: آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی: اے رب جبار، اس بد گفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور کپڑے اتار کر بیٹھا۔ اچانک ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا۔ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی۔
مگر ان سنگ یعنی پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بتک کر دوڑا۔ وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر اللہ پاک کی کیسی عطائیں ہیں کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے ادبی قطعاً نامنظور ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے پیاروں کا با ادب رکھے اور گستاخوں اور گستاخیوں سے محفوظ رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔